بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 28 تعریف اور تنکیر کے بیان میں معرفہ کی قسم اسم موصول کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْمَوْصُولُ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقٌ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ الَّذِي كَانَ مَعَنَا أَمْسِ مُسَافِرٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ اسْمَهُ أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقٌ لِذَلِكَ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى كَالتَّعْلِيلِ نَحْوُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ نَحْوُ وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتُ حَاجَاتِي كَمَا أَهْوَى وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الْخَطَاءِ نَحْوُ إِنَّ الَّذِينَ تُرَوْنَهُمْ إِخْوَانَكُمْ يَشْفِي غَلِيلُ صُدُورِهِمْ أَن تُسْرَعُوا وَتَفِيقِيمِ شَأْنِ الْمَحْكُومِ بِهِ نَحْوُ إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ وتحویل تعظیما وتحقیرا نحو فغشیہم من الیم ما غشیہم ونحو من لم یدری حقیقت الحال قال ما قال والتحکم نحو یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور بہرحال اسم موصول پس لایا جاتا ہے اس وقت جب یہی طریقہ متعین ہو اس کے معنی کو حاضر کرنے کا، جیسے تیرا قول وہ شخص جو کل ہمارے ساتھ تھا وہ مسافر ہے، جبکہ نہ جانتا ہو تو اس کے نام کو، اور جب یہ طریقہ متعین نہ ہو پس ہوگا اسم موصول دوسرے مقاصد کے لیے۔ تعلیل جیسے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے، اور غیر مخاطب سے معاملے کو چھپانا جیسے لی میں نے وہ چیز جس کے ساتھ امیر نے سخاوت کی، اور پورا کیا میں نے اپنی ضرورتوں کو جیسے میں نے چاہا، اور غلطی پر تنبیہ کرنا جیسے بے شک وہ لوگ جن کو تم اپنا بھائی سمجھتے ہو شفا پا جاتا ہے ان کے سینوں کا کینہ یہ کہ تم کو ہلاک کر دیا جائے، اور محکوم بھی کی شان بلند کرنا جیسے بے شک وہ ذات جس نے ہمارے لیے آسمان کو بلند کیا، بنایا ہمارے لیے ایک گھر جس کے ستون بلند اور عزت والے ہیں، اور ہیبت بٹھانا بطور تعظیم اور تحقیر کے جیسے بس ڈھانپ لیا ان کو سمندر کی اس چیز نے جس چیز نے ان کو ڈھانپا، اور جیسے وہ شخص جو حقیقت حال کو نہیں جانتا وہ کہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، اور تحکم جیسے اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا بے شک تو مجنون ہے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ وَأَمَّا الْمَوْصُولُ تو یہاں سے حضرات مصنفین اسم موصول کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ اسم موصول کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ سامع کے ذہن میں اس کے معنی کا تصور جمانے کے لیے ایک طریقے کی حیثیت سے متعین ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ممکن نہ ہو، جیسے مثلاً حامد اور راشد کی کسی اجنبی شخص سے ملاقات ہوئی تھی اور راشد کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، کس لیے ہم سے ملا ہے، اور حامد راشد کو اس سے متعلق یہ بتلانا چاہتا ہے کہ وہ مسافر تھا۔ حال یہ ہے کہ حامد کو بھی اس کے نام اور سکونت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو ایسے موقع پر حامد یوں کہے گا الذی کان معنا امس مسافر کہ جو شخص کل ہمارے ساتھ تھا وہ مسافر ہے۔ اب اس مثال میں حامد چونکہ اس اجنبی شخص کے نام وغیرہ سے ناواقف تھا اس لیے اس کے سامنے تعارف کے لیے صرف یہی ایک طریقہ تھا کہ وہ اسم موصول کو استعمال کرتے ہوئے الذی کان معنا کہے، یہی اسم موصول کی اصلی غرض ہے۔ آگے مصنفین فرماتے ہیں اما اذا لم کہ اگر اسم موصول اس کے لیے متعین نہ ہو یعنی تعریف کی کوئی اور بھی صورت ہو
مگر اس صورت کو ترک کر کے اسم موصول ہی کو استعمال کیا جائے تو اس صورت میں اسم موصول دوسرے مقاصد کے لیے ہوگا، جیسے کالتعلیلی یعنی علت بیان کرنے کے لیے، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ تو اس آیت مذکورہ میں اسم موصول کا استعمال تعلیل کے لیے کیا گیا ہے، اس طور پر کہ موصول اور صلہ دونوں مل کر مہمان نوازی کے طور پر فردوس کے باغات ملنے کی علت اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس مہمان نوازی کی وجہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ، کبھی کبھی اسم موصول کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ مخاطب کے علاوہ دوسرے آدمی بات کو نہ سمجھ سکیں، جیسے کہ وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتُ حَاجَاتِكَ مَا أَهْوَى، تو لغت میں کہتے ہیں جاد بِشَيْءٍ يَجُودُ جُودًا بمعنی سخاوت کرنا، اور قضا یقضی قضاءً پورا کرنا، اور اسی طرح حویہ یہوی حویًا بمعنی خواہش کرنا، رغبت کرنا، محبت کرنا۔ تو اس شعر میں محل استشہاد جو ہے وہ ما ہے، ما اسم موصول ہے، تو متکلم نے سخاوت گردہ چیز کی مقدار کو بیان نہیں کیا ہے تاکہ مخاطب کے علاوہ دوسرے حضرات اس سے واقف نہ ہوں، اور مخاطب کو تو معلوم ہی تھا کہ امیر اسے کیا چیز عطا کرنے والا تھا، اس لیے مخاطب سمجھ جائے گا کہ جو چیز اسے ملنی تھی مل گئی۔ اور وَالتَّنبِیہِ عَلَى الْخَطَاءِ، اور کبھی کبھار اسم موصول کا استعمال مخاطب کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، تو یہاں پر شفا یشفی شفاعًا بمعنی شفا دینا، غلیل سخت پیاس، صرع یسرع صرعًا بمعنی پچھاڑنا۔ تو اس شعر میں اسم موصول کا استعمال مخاطب کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس طور پر کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جن کو اپنا بھائی سمجھتے ہو اور ان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کا معاملہ کرتے ہو، وہ تمہاری ہلاکت میں راحت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ان کے اس جذبے کے ساتھ تمہارا ان کو اپنا بھائی تصور کرنا بالکل غلط ہے، اور تم اس خیال میں غلطی پر ہو۔ آگے فرمایا وَتَفِیخِمِ شَأْنِ الْمَحْکُومِ بِهِ، یعنی کبھی کبھار اسم موصول کو لانے کا مقصد محکوم بہ کی عظمت شان کو بتلانا ہوتا ہے، جیسے کہ ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمہ اعز واطول، تو لغت میں کہتے ہیں سمکا یسمکو سمکن بمعنی بلند کرنا، اور بنا بناءً بمعنی بنانا، اور دعائم دعامتی بمعنی ستون کھمبا، اور عزا یعز عزن بمعنی قوی ہونا۔ تو اس شعر میں اسم موصول کے ذریعے محکوم بھی یعنی شاعر اپنے گھر بیت اللہ کی عظمت شان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس طور پر کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر یعنی خانہ کعبہ کو بنانے والا وہ ہے جس نے آسمان جیسی بلند و بالا چیز کو بنایا ہے، یعنی وہ ایسی ذات ہے جس کا ہر کام عظیم الشان اور بلند مرتبے کا حامل ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا گھر بیت اللہ بھی عظیم الشان اور رفیع المرتبت ہوگا۔ اگر یہاں شاعر نام ذکر کرتا تو یہ عظمت شان ظاہر نہ ہوتی۔ آگے فرمایا وَالتَّحْوِيلِ تَعْظِيمًا وَتَحْقِيرًا، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اسم موصول کو اس لیے لاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مسند الیہ کی خوفناکی اور ہولناکی کو بیان کیا جائے،
پھر یہ ہولناکی کبھی عظمت کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی حقارت کے طور پر۔ تحویل من جہت التعظیم، جیسے فغشیہم من الیم ما غشیہم، سو ڈھانپ لیا ان کو، یعنی فرعون اور فرعونیوں کو سمندر کی اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا۔ تو آیت کریمہ میں ما اسم موصول غشیہم کا فاعل ہے اور من الیم اسی ما کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کو سمندر کے اس قدر کثیر پانی نے ڈھانپ لیا جس کی مقدار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یعنی کہ پانی اس قدر زیادہ تھا جس کی تفصیل اور جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ تو گویا یہاں موصول صلہ کے ذریعے غشیہ کے فاعل اور مسند الیہ کو خوفناک یا عظمت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ تحویلی علی سبیل التحقیری، اس کی مثال یہ ہے جیسے ملم یدری حقیقت الحالی قال ما قال، کہ جس شخص کو حقیقت حال کا علم نہیں اس نے وہ بات کہی جو کہی۔ مطلب یہ کہ بیہودہ اور لا یعنی باتیں وہی شخص کہتا ہے جس کو صحیح صورتحال معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس مثال میں ماں سے جو بات مراد لی گئی ہے وہ حقیر اور بے معنی بات ہے۔ والتحکمی، اور کبھی کبھار اسم موصول کا استعمال تحکم اور مذاق کے لیے ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے تم تو مجنون ہو۔ یہاں اسم موصول تحکم کے لیے ہے، اس طور پر کہ یہ جملہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بطور مذاق کے کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کو رسول بنانے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی اور بڑا آدمی نہیں ملا تھا۔ یہاں اگر اسم موصول کی بجائے کچھ اور لاتے، مثلاً آپ کا اسم گرامی، تو پھر یہ مقصد حاصل نہ ہوتا۔ معارفہ کی باقی اقسام کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔